اب وقت آ گیا کہ آپ لوگوں نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ میں آپ کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے بیٹھا ہوا، اور مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو یہ قانون، یہ جو رول آف لا ختم ہوا ہے پاکستان میں، اس کے بعد ہر ایک کے اوپر ظلم ہوئے گا۔ جب آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہے، آپ کی عدالت میں جا کے آپ کو انصاف نہیں ملنا، تو آپ جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے اور ہمت نہیں کریں گے، یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ لیکن اگلی تاریخ 14 اگست کی ہے، انہوں نے کہا سب بھرپور طریقے سے 14 اگست کو نکلیں، تو انہوں نے ظاہر ہے 2 باتیں انہوں نے زیادہ ڈیٹیل میں پوچھی، بچوں کے بارے میں پوچھا اور سلیمان اور قاسم کے بارے میں، اور زیادہ ڈیٹیلز مانگ رہے تھے کیونکہ ان کو بتایا کہ انہوں نے انٹرویو جو دیے ہیں، اور وہ ویزے کا بتایا کہ انہوں نے ویزے کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے پاکستان ہائی کمیشن میں، اور وہ پاکستان ہائی کمیشن ان کو ویزا نہیں دے رہی ہے، تو وہ انشاءاللہ اور اپنی آواز اٹھائیں گے تو شاید پاکستان حکومت سلیمان اور قاسم کو جلد ویزا دے دے جب وہ اپنی آواز انٹرنیشنلی اٹھائیں گے، یہ بھی ان کو بتایا۔ دوسرا، کل کے بارے میں پوچھ رہے تھے، وہ انتظار میں تھے، انہوں نے خالد یوسف سے بھی پوچھا اور ڈاکٹر عظمیٰ سے بھی پوچھا، تو انہوں نے جب ان کو ذرا ڈیٹیلز بتائیں تو بہت خوش ہوئے۔ ان کو یہ بتایا کہ کیونکہ لیڈرشپ کے اوپر جو باقی جو رہنما تھے ان کے اوپر اتنا پریشر ڈالا جا رہا تھا، تو کئی جگہوں پہ لوگ اپنی مدد آپ پہ اور ایک ہمت کر کے، اور خاص طور پہ پنجاب میں جہاں پہ کتنا ظلم ہوتا ہے لوگوں کے اوپر، وہاں پہ نکلے۔ کراچی کا بتایا کہ کتنی تعداد میں لوگ وہاں پہ نکلے جن کے اوپر ٹیئر گیس بھی ہوئی، وہ بھی بتایا۔ تو جو ان کو پوری ڈیٹیلز بتائیں، کے پی کے کا بتایا کہ کس طرح کے پی کے میں کتنی تعداد میں لوگ نکلے ہیں، اور کے پی کے میں ظلم نہیں ہوتا تو لوگ ہمت کر کے، لیکن پھر بھی نکلنا اس گرمی میں، وہ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن پنجاب میں خاص طور پہ اگر کوئی نکلا ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اسلام آباد میں ان کے اوپر دہشت گردی لوگوں پہ ہوئی تھی اور ان پہ گولیاں چلی تھیں، تو اس کے باوجود لوگ نکلے، اور اس پہ عمران خان نے کہا ہے کہ سب کو میری طرف سے پاکستانیوں کو خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ وہ خوش تھے کہ لوگوں نے ہمت کی، اور وہ یہ پھر سے انہوں نے دہرایا جو وہ پہلے کئی دفعہ دہرا چکے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے عمران خان اتنی دفعہ چیز دہراتے ہیں کہ ہم سب کو اچھی طرح سبق کی طرح یاد ہو جائے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے جو ڈکٹیٹرز گزرے ہیں اس میں کسی بھی ڈکٹیٹر نے، مطلب مشرف ہو گیا، ضیاء الحق نے، وہ یہ ظلم نہیں کیا جو اس مارشل لاء میں اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے۔ عاصم منیر جو کر رہے ہیں، جو عاصم لاء کے تحت ہو رہا ہے، ایک اس کا جو اس کے ساتھ آپ اس کو سملیرٹی دکھا سکتے ہیں، وہ یحییٰ خان کی تھی۔ یحییٰ خان اپنے اقتدار کے لیے اس نے مجیب الرحمان کی پارٹی ختم کی، اور پارٹی ختم کرتے کرتے اپنے آپ کو اقتدار میں بٹھانے کے لیے یحییٰ خان نے ملک کو 2 ٹکڑے کر دیا تھا۔ یہ انہوں نے اس پہ بتایا کہ وہ اس کے بعد آج پاکستان میں جو ہو رہا ہے، جو ظلم ہو رہا ہے، جو جمہوریت ختم کی جا رہی ہے، جو ختم کر دی گئی ہے، جو رول آف لا ختم کر دیا گیا ہے، میڈیا کی آواز بند کر دی گئی ہے، یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ آسان کام نہیں ہے، لیکن قربانی دینی پڑتی ہے۔ عمران خان نے اپنا بتایا کہ میں آپ کا کپتان، اگر جس قسم کا ظلم میرے ساتھ کر رہے ہیں، اور یہ جیل کے لوگ بھی بتاتے ہیں کہ یہ والا ظلم تو عام قیدی پہ بھی کبھی نہیں ہوا جو عمران خان کے ساتھ ہو رہا ہے، یہ ہمیں بھی بتاتے ہیں، ہمیں چپ کر کے بتاتے ہیں، سائڈ پہ کر کے بتاتے ہیں کہ عمران خان نے آج تک اس کے اوپر
कोई शिकायत भी नहीं की। हमें कहते हैं कि ये जो मेरे जो हकूक़ हैं वो भी नहीं मिल रहा है, किताबें नहीं मिल रही, अंदर टीवी भी बंद है, अभी शायद अखबार की इजाज़त दे दी है लेकिन टीवी नहीं देखने दे रहा है, तो इसलिए सारी इंफॉर्मेशन उनके पास नहीं है। वो चाहते हैं कि अगली जो तारीख दी है उन्होंने वो 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा जो 14 अगस्त है ये पाकिस्तान ने बड़ी मुसलमानों ने हिंदुस्तान में बड़ी कुर्बानियां देकर अपनी आज़ादी हासिल की थी, लेकिन हमें हकीकी आज़ादी कभी भी नहीं मिली थी। अब वक्त आ गया कि आप लोगों ने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। मैं आपके लिए जेल के अंदर बैठा हुआ हूँ कि पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए बैठा हुआ, और मुझे खुशी होती है देखकर कि लोगों को ये समझ आ गई है कि जो ये कानून, ये जो रूल ऑफ लॉ ख़त्म हुआ है पाकिस्तान में, इसके बाद हर एक के ऊपर जुल्म होएगा। जब आपके पास कानून ही नहीं है, आपकी अदालत में जाके आपको इंसाफ नहीं मिलना, तो आप जब तक अपनी आज़ादी के लिए नहीं खड़े होंगे और हिम्मत नहीं करेंगे, ये आज़ादी इतनी आसानी से नहीं मिलेगी। लेकिन अगली तारीख 14 अगस्त की है। उन्होंने कहा सब भरपूर तरीके से 14 अगस्त को निकलें। उन्होंने अपनी जो क़यादत है उनको भी पैगाम भेजा है कि देखो आपका कप्तान खड़ा है, आप जेल से ना घबराएं, आप किसी चीज़ से ना घबराएं, आपने 14 अगस्त को हिम्मत करके ज़रूर निकलना है और लोगों को आपने मोबिलाइज़ करना है। लोग चाहते हैं कि आप उनको मोबिलाइज़ करें, तो आप ये लीडरशिप ज़रूर इनको मुहैया करें जो लोग चाह रहे हैं आपसे। अपने वोटर्स की आवाज़ ज़रूर सुनें। एक ये था, दूसरा क्या था? हाँ, दूसरा इलेक्शंस के बारे में उन्होंने दोबारा बड़ा वाज़ेह पैगाम भेजा है कि जो नाजायज़ तरीके से इल्लीगली जिन्होंने लोगों की इन्होंने वो कन्विक्शंस कर दी हैं, उनकी सीटों से नाअहल कर दी है, उनकी सीटों के ऊपर किसी को नहीं खड़ा किया जाएगा, क्योंकि जिन्होंने पार्टी पे एतमाद किया है और उन्होंने ये इलेक्शन लड़ा है, आप लेजिटिमाइज़ कर रहे हैं जो इल्लीगल इन्होंने इनको नाजायज़ तरीके से इनको नाअहल किया है, आप उसको लेजिटिमाइज़ नहीं करेंगे। और ये वही उसके मुतरादिद है कि आप इन लोगों के कमर में छुरा घोंप दें। इससे ये हमने बिल्कुल नहीं करना। उन्होंने ये पार्टी के लिए पैगाम भेजा है कि कोई इन सीटों के ऊपर इनको लेजिटिमाइज़ नहीं करेगा कि आप जिसका मर्जी दिल करे, जिस वक्त दिल करे लोगों को नाअहल कर दें, नए इलेक्शन करा के आप इनको फिर हरवा दें और अपने लोग जितवा दें। ये चीज़ बिल्कुल उन्होंने कहा है कि मैं नहीं चाहूँगा, और सख्ती से उन्होंने पैगाम भेजा है कि हमने उसको लेजिटिमाइज़ नहीं करना। मैम ये बताइएगा, एक और जो है, जो आखिरी जो उन्होंने पैगाम भेजा है वो भेजा है केपी के लिए। उन्होंने कहा है कि जहाँ ये बिल्कुल जो वहाँ पे ऑपरेशन हो रहा है बिल्कुल बंद होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 2008 से 2013 तक मुशर्रफ ने ये ऑपरेशन किया था इन इलाकों में, वहाँ से लोगों को बेघर किया था। उसका नतीजा ये हुआ कि वो ANP की हुकूमत थी, उन्होंने इसी दौरानिए में ANP की पार्टी को एक किस्म का ख़त्म कर दिया। इसी तरह ये PTI को ख़त्म करने के लिए ये ऑपरेशन हो रहा है। यहाँ पे अफ़गानिस्तान के 50 साल से लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रहते थे, और वो महाजिर आए थे, लेकिन 3 नस्लें पाकिस्तान में थी। आपने उनको गलत तरीके से आप जुल्म करके उनको यहाँ से उनके कारोबार एक किस्म के उनसे छीन के उनको पाकिस्तान से निकाल दिया। आपने सोचा था कि ये उसका वहाँ से कोई रिएक्शन आएगा, लेकिन वहाँ से अफ़गानिस्तान से नहीं आया। लेकिन आप अपने लोगों पे खुद ही आपने जुल्म करना शुरू कर दिया है, और ये बिल्कुल कबूल नहीं है। ये ऑपरेशन बंद होना चाहिए। वहाँ पे बातचीत के साथ, और वहाँ पे जिरगा सिस्टम है, वहाँ पे सारे बैठेंगे और आपस में बातचीत से मसले को हल हो सकता है, और बातचीत से ही मसला हल होगा।
اس لیے اس آپریشن کے اوپر انہوں نے سختی سے کہا ہے کہ اس کو ختم کرنا چاہیے. اچھا یہ بتائیے گا میم کہ وہاں سے اسمبلی سے جناب 7 سے 8 لوگ جو ہیں ان کو 20 سیٹ کر دیا گیا ہے. اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی اس کے اندر شامل ہیں. تو یہ بتائیے گا کیا اپوزیشن لیڈر کے لیے کوئی نام جو ہے وہ تجویز کیا خان صاحب نے کوئی پیغام بھجوایا تھا؟ یہ بتائیے گا. نہیں وہ والا ابھی میٹھا میں ان سے بات نہیں ہوئی یا سلمان اکرم راجہ کا پیغام نہیں گیا ہوگا, اس کے اوپر بات نہیں ہوئی. لیکن انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ان لوگوں کی سیٹوں کے اوپر کسی کو کھڑا نہیں کیا جائے. میڈم 14 اگست کو تو سبھی نکلتے ہیں, پی ٹی آئی کیا مختلف کرے گی؟ عمران خان صاحب نے کیا کہا ہے, ایک دن کا شو ہوگا یا 5 اگست کی طرح صرف ایک دن کا شو ہوگا یا لمبا چلے گا 14 اگست کو؟ دیکھیں تحریک ہے یہ تحریک چلے گی. اگلی ڈیٹ جو عمران خان نے دی وہ 14 ہے. جب 14 آ جائے گی اس کے بعد وہ سے اگلی ڈیٹ دے دیں گے. اچھا میڈم یہ بتائیے گا 5 اگست کی کال تھی اور ایم این ایز نے اپنے حلقوں میں احتجاج کرنا تھا, جبکہ 7 سے 8 ایم این ایز آپ کے پاس پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے احتجاج جا کے اپنے حلقوں میں نہیں کیا. اس حوالے سے کوئی خان صاحب نے نہیں بتایا کہ وہ جو کرنا چاہیے تو انہوں نے نہیں کیا؟ شاندانہ گلزار ہیں, اس کے علاوہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں تھی. انہوں نے بالکل ایسی بات نہیں تھی. انہوں نے اڈیالہ آنا تھا, ایم این اے سے اڈیالہ آنا تھا. وہ نکل کر آ گئے تھے اچکزئی صاحب کے ساتھ اور سلمان اکرم راجہ کے ساتھ. باقی لوگوں کو انہوں نے بڑی غلط حرکت کی تھی اور انہوں نے اسمبلی کے تالے لگا دیے تھے اور ان کو آنے نہیں دیا تھا. سوال کا جواب دے دیں کہ محمود اچکزئی پہلی دفعہ یہاں اڈیالہ جیل آئے, خان صاحب نے اس کے بارے میں کوئی پیغام دیا؟ ہاں عمران خان نے محمود اچکزئی صاحب کے لیے, علامہ ناصر کے لیے انہوں نے خاص ان کا شکریہ ادا کیا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں. خاص شکریہ ادا کیا ہے. جو ہم نے سوچا تھا ان کو دیں گے کیونکہ آپ نے سوال پوچھ لیا تو پبلکلی بھی بتا دیں کہ انہوں نے خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کیا. خاص طور پہ جب ان کو پتہ چلا کہ رات کے 11 بجے تک کل چکری پہ وہ ہمارے ساتھ بہنوں کے ساتھ بیٹھے رہے اور ہم ان کو کہتے تھے کہ آپ اب گھر چلے جائیں تو وہ نہیں اٹھتے تھے جب تک انہوں نے ہمیں نہیں بھیج دیا. تو اس لیے ہم بھی ان کے شکر گزار تھے اور عمران خان نے ان کا اور علامہ ناصر کا خاص شکریہ ادا کیا. میڈم یہ بتائیے گا خان صاحب نے جو پیغام دیا ہے کیپی حکومت کو کہ یہ آپریشن فوری طور پر روک دینا چاہیے, اپنے لوگوں کے خلاف آپریشن نہیں ہونا چاہیے, یہ بات انہوں نے پچھلی دفعہ بھی کی ہے. تو ایک تو یہ بتائیے گا کہ کس طرح آپریشن روکا جائے؟ ظاہر ہے جو آپریشن کر رہے ہیں ان سے بات چیت ہی ہو سکتی ہے نا. علی امین گنڈاپور کیا کر سکتے ہیں؟ اگر وہ نہیں روک سکتے آپریشن تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ ان کے پاس حکومت ہے, وہ فیصلہ کریں گے. ہم نے تو پیغام دے دیا. کے ساتھ ملے, پی ٹی آئی کے ساتھ ملے, وہ بیچارے نائل ہو گئے, سیٹ سے بھی چلے گئے, ان کے لیے خان صاحب نے کوئی پیغام نہیں دیا؟ حامد رضا کا بتایا تھا انہیں, اور وہ اس وقت آپ کو پتا ان کو کنوکشن ہے, ان کو کنوکشن ہوئی بھی ہے, ان کو 10 سال کے لیے. حامد رضا کا بتایا انہوں نے ان کے لیے بھی ہم سے بتایا کہ خان صاحب کے بارے میں رپورٹ ہوا تھا پچھلی بار کہ اگر علی امین گنڈاپور آپریشن نہیں رکوا سکتے تو استعفیٰ دے دیں. کیا خان صاحب نے آج استعفے کا لفظ استعمال کیا؟ نہیں. لاہور میں 10 مقدمات درج کر لیے گئے ہیں پولیس اہلکاروں پر حملے اور اس کے علاوہ چوری کے مقدمات بھی درج کیے گئے جو کل 5 اگست کا احتجاج ہوا ہے. اس والے سے آپ کیا رد عمل دیں گے؟ میں کیا دوں گی؟ وہ جھوٹے کیسز ہوتے ہیں. کون سا کیس اصلی ہے؟ پاکستان میں اب سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ جتنے مرضی, اب تو کوئی کیسز کو ایف آئی آروں کو سیریسلی نہیں لیتا. لوگ تو گن رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس 20 ایف آئی آر ہیں, 40 ہیں یا 50 ہیں. تو یہ جھوٹی ایف آئی آریں بنا کے جب رول آف لا ہی ختم ہو گیا ہے تو آپ نے تو رول آف لا کا مذاق اڑا دیا ہے, آپ کے آئین کا بھی مذاق اڑا ہے, آپ کے جو قانون ہے اس کا بھی مذاق اڑا ہے. تو آپ نے اس کا تو کوئی ویلیو رہی نہیں ہے. اسی لیے تو عمران خان کہہ رہے ہیں آپ نکلیں اپنی حقیقی آزادی کے لیے. بہت شکریہ. مہربانی.